نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک مرتبہ ذرا محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ بندہ ناچیز کوئی عالم یا کوئی فاضل یا کوئی خطیب وغیرہ نہیں، ایک مدرسے کا ادنا سا طالب العلم ہوں۔ مجھے برادر محترم خواجہ محمد احمد صاحب زیدہ شرفہ نے اور قبلہ برادر مکرم مفتی محمد حامد سعیدی صاحب زیدہ مجدہ نے حکم فرمایا، سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس طالب العلم کا توجہ کے ساتھ سبق سماعت فرمائیں گے، تاکہ جو کچھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ مجھے صحیح سمجھانے کی، آپ کو سمجھنے کی اور ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسری گزارش یہ ہے کہ جو علماء کرام آج کی اس علمی تقریب میں تشریف لے کے آئے اور جو مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے دیگر افراد تشریف، میں ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت مصروفیات کو چھوڑ کر دین کے لیے وقت نکالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قدم قدم پہ برکتیں عطا فرمائیں۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ میری معلومات میں ہے کہ یہ فہم شریعت کورس کچھ دنوں سے شروع ہے اور مزید غالباً 20 تاریخ تک رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشن کو مزید کامیابی عطا فرمائے۔ بحیثیت طالب العلم جو موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ہے وہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا، وہ ہے اہل سنت کا عقیدہ علم غیب۔ اصل میں ابتداً ایک دو باتیں میں عرض کر کے میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ تقریباً پاکستان بنے 75 سال ہو چکے ہیں۔ ہم اہل سنت اپنی عوام کو عقائد سے روشناس کرا رہے ہیں اور کراتے بھی رہیں گے، لیکن چونکہ ہماری عوام کی علمی مصروفیات کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو عوام ہے ان کو ہمارے عقائد اور نظریات سے واقفیت کم ہوتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، اور دوسری وجہ جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے علماء کرام نے عقائد کو وضاحت کے ساتھ قوم کو سمجھایا بھی نہیں۔ اگر کچھ بیان کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے وہ بعض کی کتابوں سے پڑھ کے سنا دیتے ہیں، فلاں بزرگ نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ تو چونکہ یہ جو موجودہ دور چل رہا ہے یہ اب بزرگوں کی باتیں ماننے والے لوگ نہیں رہے، یہ تو دلیل طلب کرتے ہیں، کہتے بابے نے کیا کیا جی۔ تو جب ہم قرآن و سنت پیش کریں گے تو اس کے بعد کسی کو یہ کہنے کی جسارت نہیں ہوگی کہ فلاں نے کیا کہا۔ اس لیے ہم نے چونکہ اس بارے میں کوشش نہیں کی ہے کہ لوگوں کو قرآن و سنت سے دلائل اور نظریات سمجھائیں۔ اگر یہ سمجھا دیتے تو آج میرا خیال یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ رونما نہ ہوتی۔ تاہم بحیثیت طالب العلم آج ہماری گفتگو صرف قرآن کی روشنی میں ہوگی، احادیث مبارکہ پر بحث ہماری نہیں ہوگی۔ کوئی ضمناً حدیث پاک آگے تو آگے، وگرنہ یہ ساری ہماری جو بحث ہے یہ کس حوالے سے ہوگی؟ قرآن پاک کے حوالے سے ہوگی۔ تو احادیث مبارکہ وہ اس کا دوسرا چیپٹر ہے، دوسرا عنوان ہے، پھر اس کی طرف کبھی وقت ہوگا تو ادھر بھی چلیں گے، لیکن آج جو ہماری گفتگو ہوگی وہ صرف قرآن مقدس کی آیات کی روشنی میں۔ اب اس ضمن میں سب سے پہلے نمبر پر عقیدے کو بات درج کرتا ہوں۔ پہلے ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، عام لوگوں کے ہوتا ہے، لو جی دیکھیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، پھر ان میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟
یہ ایک بنیادی تصور ہے جو ہمارے عام لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے سمجھانے کی کوشش کریں، کتنے لوگوں کو سمجھائیں گے، کیسے سمجھائیں گے، ایک بات۔ دوسری بات، جو علمی حلقے کے اندر ایک سوال ہے اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ ہے، ہم علم غیب کا اس بات کرتے ہیں تو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، اور وہ لوگ علم غیب کی نفی کرتے ہیں تو وہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ تو اب سننے والا تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے، وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، وہ بھی قرآن، اسی قرآن کے اندر علم غیب کا اس بات بھی ہے اور اسی قرآن کے اندر علم غیب کی نفی بھی ہے۔ ہمیں جواب دینے سے پہلے میں ایک بات اغیار سے کہا کرتا ہوں، اس مسئلے کو مختلفی ہونے کے باوجود ایک مرتبہ سائڈ پہ کر دیں۔ جب آپ کسی غیر مسلم کے سامنے، کافر کے سامنے، مستشرق کے سامنے دو طرح کی آیات سامنے جائیں گی تو وہ یہ سوال تو بعد میں کرے گا کہ علم غیب ہے یا نہیں، وہ سوال یہ کرے گا کہ تمہارے قرآن کے اندر تو تضاد پایا جاتا ہے، تمہارے قرآن کے اندر تو تناقض ہے، ایک جگہ پر کہتے ہیں علم غیب ہے، دوسری جگہ پر کہتے ہیں نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کا دعویٰ تو یہ تھا کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، تو چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اس میں اختلاف آ ہی نہیں سکتا۔ اب اگر اختلاف ثابت کریں گے، تناقض ثابت کریں گے، تو اغیار کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا، میاں تمہارا قرآن تو خود تناقض کا شکار ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ قرآن تناقض سے پاک ہے، جب تناقض آئے گا تو پھر یہ اللہ کا کلام نہیں رہے گا۔ تو اس کا جواب دینا صرف ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، آخر تم بھی اپنے آپ کو علماء بھی کہتے ہو، کلمہ بھی پڑھتے ہو، مفسر قرآن بھی کہتے ہو، کیا یہ تمہارا حق نہیں بنتا کہ لوگوں کی یہ ذہن صاف کریں کہ قرآن میں تعارض نہیں ہوتا، قرآن میں تناقض، تعارض، تضاد نہیں ہوتا؟ تو یہ پہلے سوال حل کریں کہ کیا قرآن میں تضاد ہے یا نہیں ہے۔ یہ اگلی بات بعد میں ہے کہ علم غیب ہے، یہ تو مسئلہ بعد میں ہے، یہ ہمارا مسئلہ پھر انفرادی نہیں رہے گا، اجتماعی ہو جائے گا کہ آیا قرآن کے اندر تعارض و تناقض ہے یا نہیں۔ تو اس لیے جب ہم قرآن مقدس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پہلے یہ ثابت کریں گے کہ قرآن فہمی کے لیے یہ شرط ہے کہ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تو سب سے پہلے قرآن کے تعارض کا ارتفاع کریں گے، قرآن کے تناقض کو ختم کریں گے، پھر جا کے اگلے مسئلے بھی آسانی سے سمجھ آئیں گے۔ اب اس کے بعد عقیدہ علم غیب، یہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، بڑی اختصار کے ساتھ میں اس عقیدے کی وضاحت کرنا چاہوں گا، پھر اس پر دلائل عرض کروں گا۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، اللہ تبارک و تعالی کو کسی نے علم پڑھایا نہیں، علم دیا نہیں، علم سکھایا نہیں، وہ عالم الغیب بذات ہے، کسی سے پوچھتا نہیں ہے، اس کا علم ازلی ابدی ہے، نہ اس کی کوئی علم کی ابتدا ہے نہ کوئی اس کی انتہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، علم ذاتی ہے، یہ خاصہ خدا بندی ہے، یہ علم نہ کسی نبی کے اندر ہوتا ہے، نہ کسی ولی کے اندر ہوتا ہے، نہ بندے کے اندر ہوتا ہے۔ مخلوق کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اپنا ذاتی کسی کا بھی نہیں۔ اب جب یہ لفظ ہم بول لیں گے تو جھگڑا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ جب وہ آیات پڑھتے ہیں جن کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے علم غیب والی آیتیں پڑھتے ہیں تو اس سے یہ اشکال خود بخود ختم ہو جائے گا، بھائی ہم اللہ کے عالم الغیب ہونے کا کب انکار کرتے ہیں، یا کسی کو ہم عالم الغیب کب مانتے ہیں؟ اللہ کا علم علم بذات ہے، کسی نے پڑھایا نہیں، کسی نے بتایا نہیں، کسی نے سمجھایا نہیں ہے، کسی سے سیکھا نہیں ہے، وہ از خود بذات عالم الغیب ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ذوات قدسیہ ہیں تمام کے پاس جمی علم غیب کلی نہیں ہے، باقی انبیاء کرام کے پاس بعض چیزوں کا علم ہے، بعض کا نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ صرف اور صرف آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جمیع علوم غیبیہ، کلی علم غیب، ما کان وما یکون سے لے کر جتنا بھی علم ہے یہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ تو جب ہم یہ کہیں گے کہ عطا فرمایا ہے تو شرک کی جڑ خود کٹ جائے گی، اس لیے کہ اللہ کا علم علم ذاتی ہے، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا علم غیب عطائی ہے۔ اب علم غیب کہتے کس کو؟ اس بارے میں علماء نے بڑی لمبی چوڑے بحثیں کی ہیں، میں مختصر جو امام رازی نے، قاضی بیضاوی نے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفاسیر کی ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام رازی فرماتے ہیں غیب اس کو کہتے ہیں ما لا یدرک بہ الحس، جس چیز کا ادراک انسان کے حواس خمسہ نہ کر سکیں اس کو علم غیب کہتا ہے۔
مثلا ہم نے آنکھ سے دیکھ لیا، علم آ گیا، کان سے سن لیا، علم آ گیا، زبان سے چکھ لیا، علم آ گیا، ناک سے سونگا، علم آ گیا، بدن کو کسی شے نے مس کیا، پتہ چل گیا ٹھنڈی ہے یا گرم۔ اس کو غیب نہیں کہتے، کیونکہ یہ حواس کے ذریعے سے آ رہا ہے، اور جہاں حواس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، جہاں ان کی حد بندی آ جاتی ہے، اس سے آگے کا جو علم ہوتا ہے اس کو علم غیب کہا جاتا ہے۔ جیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے ہمیں بتا دیا کہ قیامت آئے گی۔ اب قیامت کا علم نہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ کانوں سے سنا، نہ زبان سے چکھا، کچھ بھی نہیں ہے۔ قبر کے اندر کیا ہوگا، حشر کے اندر کیا ہوگا، یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ ہیں علوم غیبیہ۔ ہمیں کس نے بتا دیا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرما دیا۔ یہ مختصر اور سادہ سے لفظوں کے اندر میں نے تعریف کر دی ہے۔ اب اس کے بعد آئیے، جس آیت کریمہ کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے، اس حوالے سے اس کا شان نزول جو تفسیر مداری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے، دیگر علماء نے بھی نقل کیا ہے، قرطبی وغیرہ نے، الفاظ ذرا کم و بیش ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ خطبے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا من یؤمن بی ومن یکفر بی، مجھے معلوم ہے کہ قیامت تک کون مجھے مانے گا اور کون نہیں مانے گا۔ یہ بات میرے آقا کریم نے ارشاد فرمائی۔ اس محفل کے اندر مسلمان بھی موجود تھے، اس محفل کے اندر منافق بھی موجود تھے۔ جب وہ منافق باہر گئے نا تو انہوں نے ایک دوسرے کو فقالو استہزاءً، مذاقاً کہا کہ یار یہ کیسا نبی ہے، دعویٰ کرتا ہے قیامت تک کون ایمان لے آئے گا اور کون نہیں لے آئے گا، دعویٰ یہ کرتا ہے۔ ہم ان کی محفل میں رہتے، ان کے پاس بیٹھتے اٹھتے ہیں، ہم اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، اندر سے نہیں پڑھتے، ہمارا پتہ نہیں چلتا، دعویٰ کرتا ہے قیامت تک کا پتہ ہے۔ یہ کن لوگوں کا اعتراض تھا؟ منافقین کا، مومنوں کا نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ مسلمانوں کا یہ سوال نہیں تھا، کن کا سوال تھا؟ منافقین کا سوال تھا۔ اب منافقین نے جب یہ سوال کیا تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ ان کو بلا کے لے آؤ۔ اب اگلی بات کتاب میں نہیں ہے، میرا اپنا ذوق کہتا ہے کہ سرکار نے یوں ارشاد فرمایا ہوگا، میں نے تو ان کا پردہ رکھنے کے لیے خاموشی اختیار کی تھی، یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں چلتا، چلو آج آ جائیں، پانی کا پانی دودھ کا دودھ ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ کتاب میں نہیں ہے، کل کو یہ نہ کہہ دیا کتاب کے اندر نہیں لکھی۔ میرا ذوق یہ کہتا ہے آپ نے فرمایا ہوگا کہ میں نے تو ان کا پردہ رکھنے کے لیے، بھئی تاکہ ان کے عیب ظاہر نہ ہو جائیں، اس لیے میں تو خاموش رہا تھا۔ اب یہ اتنی جسارت کر بیٹھے ہیں کہ نبی کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، ما بالو اقوام طعنوا فی علم، اس قوم کا کیا حال ہوگا جو میرے علم پر اعتراض کرتی ہے۔ جب آئے میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ کھڑے ہو گئے، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کے اندر ایک سند کے ساتھ نہیں کئی سندوں کے ساتھ یہ جملہ مروی ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا سلونی اما شئتم، جو جی چاہتا ہے مجھ سے سوال کرو، میں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آج کا سوال کریں کل کا نہ کریں، ماضی کا کریں مستقبل کا نہ کریں، نہیں، قیامت تک جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، جو کچھ آپ سوال پوچھیں میں آپ کو ہر سوال کا جواب دوں گا۔ پھر اس دعوے کے اندر صداقت کا اظہار کیسے کیا؟ کچھ لوگوں نے سوال کیے، صحیح بخاری میں وہ سوالات موجود ہیں۔ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ من نبی، میرے باپ کا نام بتائیے، فرمایا ابو کا حذیفہ، تیرے باپ کا نام حذیفہ ہے۔ دوسرا کھڑا ہو گیا من نبی یا رسول اللہ، میرے باپ کا نام بھی بتائیے، فرمایا ابو کا سالم، تیرے باپ کا نام سالم ہے۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کے یوں عرض کرتے ہیں رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی او کما قال، یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم ماننے والے لوگ ہیں، اللہ کے رب ہونے پر بھی راضی ہیں، آپ کی رسالت پر بھی راضی ہیں، آپ کے نبی ہونے پر بھی راضی ہیں، آپ کے دین اسلام پر راضی ہیں۔ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس حالت میں اب نہیں چھوڑے گا، آج اللہ فیصلہ کر کے چھوڑے گا خبیث کون ہے اور طیب کون ہے۔ یہ قرآن پاک کے لفظ ہیں، خبیث کون ہے، طیب کون ہے۔ اب میں اس میں وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، کہیں کوئی آدمی اعتراضات نہ کرنے شروع کر دے کہ خبیث میں 4 لفظ ہیں، خا با یا سا، تو علماء سے مسئلہ پوچھے، ایک لفظ پڑھیں تو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، تو جو نبی کے علم پر اعتراض کرے اسے خبیث کہنے سے اللہ 40 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ لفظ قرآن کے ہے نا، میرے تو نہیں ہے۔ تو قرآن پاک نے کہہ دیا کہ یہ خبیث ہیں، اور جو ماننے والے ہیں وہ طیب، پاک اور طاہر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کیوں اتاری؟
وگرنہ بخاری کی وہ روایت ہے جب آپ نے جوابات دے دیے تو مسئلہ تو حل ہو گیا تھا، لیکن نہیں، اس لیے کہ اللہ کریم کے علم میں تھا کہ ممکن ہے آنے والے دور میں کوئی اس کی سند پہ جرا کرے گا، کوئی کہے گا اس کا فلاں راوی کمزور تھا، کوئی کہے گا فلاں راوی، تو کہا یہ سندوں کا مسئلہ ہی نکال دیتے ہیں درمیان سے، جب مسئلہ قرآن میں آ جائے گا تو سند کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ کریم ہر کسی کو علم غیب پر مطلع نہیں فرماتا، نہ ہی ہر بندہ اس سے کے قابل ہوتا ہے، اپنے تمام رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے، ان کو علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہمارا وہ عقیدہ ہے جو صراحتاً قرآن مقدس کے اندر موجود ہے، نص قطعی کے اندر موجود ہے، اس میں کسی قسم کی تفسیر کی بھی ضرورت نہیں ہے، تعویلات کی بھی ضرورت نہیں ہے، کر لیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن بصراحت یہ ہمارا نظریہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ آپ کسی بھی مکتب فکر کا ترجمے والا قرآن اٹھائیں، اس کا ترجمہ دیکھیے، بحمدہ تعالی انشاءاللہ یہی ترجمہ ہوگا۔ اس لیے ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، خلاق کائنات نے اپنے حبیب نبی علیہ السلام کو علم عطا فرما دیا۔ اب آپ کتنا سوال علم دیا، اب اس بارے میں ایک دوسری آیت کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ بحث چلتی ہے، جھگڑا چلتا ہے، علم کلی تھا، جزئی تھا، کتنا تھا۔ یہ جو علماء حضرات تشریف فرمائیں یہ تو لفظ سمجھ جائیں گے، اور آپ لوگوں کو تو سمجھ شاید مشکل رہے گا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس کو ذرا آسان پیرائے میں سمجھا دوں تاکہ علماء کے علاوہ آپ کے ذہن کے اندر بھی یہ باتیں راسخ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، یہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ اب ان لفظوں پہ غور کریں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو میں نے جیسے کیا کلی کیا ہوتا ہے، جزئی کیا ہوتا ہے، ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ کا علم کلی ہے تو قرآن کے اندر لفظ صراحتاً کلہا موجود ہے، معنی یہ کہ اللہ کریم نے کل کا کل علم عطا فرما دیا۔ اب اس پر جو اغیار قرآن مقدس کے اندر کیا کرتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں، تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا اس پہ غور کیجئے، یہ بڑی اہم بات ہوگی اگر اہل علم حضرات تھوڑی توجہ فرمائیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پہلے نمبر پر یہ اصول ذہن میں رکھیں، الاسماء جمع ہے، اس پر جو الف لام موجود ہے یہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے۔ اب اس کا معنی ہوگا تمام اسماء، کوئی نام ایسا نہیں ہے جس کا علم اللہ نے پیارے آدم کو نہ دیا ہو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، آگے کیا کہا، كُلَّهَا۔ گرامر کے لحاظ سے نحو میر سے لے کر آخر تک کوئی نحو کی کتاب پڑھے تو لفظ کل جو ہے یہ کس کے لیے آتا ہے، یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ یعنی بات کو پکا کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے۔ اب اس کی میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اسی کے ساتھ آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم نے پیارے آدم کو سجدہ کرنا، یہ مسئلہ تو آپ نے سنا ہوا ہے۔ اب آگے قرآن کیا کہتا ہے، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کیا تمام فرشتوں نے کیا، یا ہو سکتا ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہوں کہ جنہوں نے سجدہ نہ کیا ہو؟ تو اب اس احتمال کو ختم کرنے کے لیے کیا کہا، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ، اب لفظ کل آ گیا، معنی ہوگا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، کوئی ایک بھی ایسا فرشتہ نہیں ہے جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ پھر اس کے اندر آگے احتمال تھا، چلو بھئی کیا تو تمام نے ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض ملائکہ نے صبح کے وقت کیا ہو، بعض نے دوپہر کے ٹائم پر کر لیا ہو، بعض نے شام کے ٹائم پر انتظار کرتے رہے، کرنا چاہیے کہ نہیں۔ تو کیا کہا، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اجمعون نے آ کر اس تعویل کے احتمال کو بھی ختم کر دیا۔ اب یہاں لفظ کل آ گیا، اب یہ آتا ہے تاکید کے لیے۔ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا علم اللہ نے پیارے آدم کو نہ دیا۔ یہ تو ہماری بحث تھی جو آیت کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے میں نے۔ اب اس پر فریق مخالف کے دو علمی اعتراض وہ کرنے کی لا یعنی جسارت کرتے ہیں، اس کو میں دہرانا چاہتا ہوں۔ میری طبیعت یہ ہے، یہ بات ہے کہ میں نام نہیں لیتا کسی کا، بس اشارہ کر دیا کرتا ہوں، اس لیے اشارے سے آپ سمجھ آئیے گا۔ فریق مخالف کے بڑے معتدل مصنف ہیں، ان کو قیم الامت بھی کہتے ہیں، ان لوگوں نے کہا دیکھو جی یہاں تمام چیزوں کا علم کلی ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہاں لفظ آ گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ایک ہوتا ہے اسم، نام،
اور ایک ہوتا ہے اس کا مصداق جس کو کہتے ہیں مسمیات. مثلاً جی آپ کا نام کیا ہے جی؟ ہاں جی شاہ نواز. اب میرے سامنے یہ مولانا شاہ نواز بیٹھے ہیں تو لفظ شاہ نواز یہ ہے ان کا نام ہے، اور ان کا جو وجود ہے، ان کا جو ڈھانچہ ہے، ان کی جو شخصیت ہے، اس کو کہتے ہیں مسمیات، جس پر وہ نام بولا جا رہا ہے. اب ان لوگوں نے اعتراض یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسماء کا علم دیا، مسمیات کا علم نہیں دیا. مثلا اس مسجد میں تقریباً فرض کر لیں کہ 100 آدمی بیٹھا ہے، میں کمرے میں بیٹھا ہوں تو ایک آدمی مجھے اس کاغذ پر 100 بندوں کے نام کی لسٹ بنا دے. تو مسجد میں 100 آدمی بیٹھا ہے اور ان کے یہ نام ہیں، میں نام پڑھ لوں، آپ کو دیکھوں بھی نہیں اور آپ کی مجھے پہچان بھی نہ ہو. اب اس کا مطلب ہے مجھے ناموں کا علم تو آ گیا، آپ کا نہیں پتہ چلے گا. میں آؤں گا تو مجھے نہیں پتہ چلے گا شاہ نواز کون ہے، زید کون ہے، بکر کون ہے. ایسے ہی ہوگا نا. اب اس نے اعتراض یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسماء کا علم دیا، مسمیات کا علم نہیں دیا. یہ سوال آ گیا سمجھ میں؟ اب چونکہ یہ اس سوال کو بڑا علمی سمجھتے ہیں تو اس کے لیے میں بڑی آسانی سے اس کا جواب دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ اعتراض کریں گے، تو اللہ نے اس کا جواب قرآن میں اسی آیت کے اندر متصل دیا. اب اگر بات ہوتی یہاں تک وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ تک، پھر یہ سوال ان کا ٹھیک بنتا تھا کہ اللہ نے اسماء کا علم دیا، مسمیات کا نہیں دیا. لیکن قرآن نے بات کو یہیں ختم نہیں کیا. پھر کیا کہا؟ ثُمَّ عَرَضَهُمْ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ، پھر اللہ نے ان کو پیارے آدم پر پیش کیا. یعنی ایک ہوتا ہے لسٹ کے اندر نام آ گیا، ایک ہے ان کو پہچان کرائی گئی. میں کمرے میں بیٹھا تھا تو آپ نے مجھے لسٹ دے دی، نام تو پڑھ لیے، مجھے نہیں پتا زید کون ہے، بکر کون ہے. پھر آپ مجھے لے کے آئے، آپ نے کہا جناب یہ زید ہے، یہ بکر ہے، یہ خالد ہے، یہ فلاں ہے. اب مسمیات کا بھی پتہ چل جائے گا کہ زید کون ہے، بکر کون ہے. ہم کہتے ہیں کہ نادانو، اگر اللہ صرف اسماء کا علم دیتا ثم عرضہم کا ذکر ہی نہ کرتا. ثم عرضہم اس لیے ذکر کیا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ میرا آدم صرف نام کو نہیں جانتا، نام والوں کو بھی جانتا ہے. اب یہ ترجمہ آ جائے گا سمجھ میں آسانی کے ساتھ. تو جو اہل علم ہیں ان پہ غور کریں، کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں. اس پر پھر ایک اور ان کا وہ اپنے نام کے ساتھ صوفی صاحب بھی لکھتے ہیں. ان کی معالم العرفان 20 جلدوں میں تفسیر چھپی ہے، دروس قرآن چھپے ہیں، میرے پاس موجود ہے، ان کا میں مطالعہ کر رہا تھا. تو اب اس میں انہوں نے کیا ڈنڈی ماری. میں کہتا ہوں خدا کے بندو، لفظ اپنے نام کے ساتھ صوفی بھی لکھو، پھر ڈنڈی بھی مارو. لفظ صوفی کا کام نہیں. مولوی ڈنڈی مار جاتے ہیں، ناراض نہ ہونا، صوفی نہیں ڈنڈی مارتا، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہ لفظ صوفی تو کاٹ دو ڈنڈی کے اوپر. کیا انہوں نے کہا ذرا سنیے. کہتے قرآن پاک میں لفظ آ گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. تو جہاں لفظ کل آتا ہے اس سے مراد تمام چیز نہیں ہوتی، اس سے مراد بعض چیزیں ہوتی ہیں. اب اس پر اس نے قرآن مقدس سے 2 حوالے دی قرآن پاک کی آیت سے. تو جب آپ قرآن سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، جی دیکھو یہ قرآن نہیں پڑھ رہا. ایک حوالہ اس نے یہ دیا کہ قرآن پاک میں بلقیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، بلقیس کو ہر چیز عطا کی گئی. تو لفظ کون سا آیا؟ من کل شے میں لفظ کل آ گیا. ایک آیت. نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاد کی مکھی کے بارے میں فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ. کل کا لفظ آ گیا. اب یہ 2 آیتیں کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کیا بلقیس کو اللہ نے ساری کائنات کی چیزیں دے دی تھی؟ ایٹم بم دیا تھا، جہاز دیے تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا اس وقت. اس کا مطلب یہ ہے ہر چیز سے مراد ہے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ عطا کی ہیں، ساری چیزیں عطا نہیں کی ہیں. لہذا جہاں لفظ کل آئے گا وہاں ساری چیزیں مراد لینا یہ غلط ہے، کیونکہ کل سے مراد ضرورت کی چیزیں ہوتی ہے، کل چیزیں مراد نہیں ہوتی. اسی طریقے سے شہد کی مکھی ہے، وہ رسوں کا رس چوسنے کے لیے، پھلوں کا رس چوسنے کے لیے جاتی ہے. تو کیا وہ سارے جتنے درخت ہوتے ہیں سب سے چوس کے آتی ہے؟ نہیں، جو اس کی اپنی خوراک ہے، جو مطلب کیا انہی سے چوس کے آتی ہے. تو کل کا لفظ آیا تو مطلب یہ نکلا کہ اگر یہاں لفظ کل آ بھی جائے تو یاد رکھ لینا کل سے مراد ساری چیزیں نہیں ہوتی ہے، ضرورت کی چیزیں مراد ہوتی ہیں. اب جس وقت کوئی آدمی یہ سامنے بیٹھ کے سنے گا تو ظاہر ہے جس بندے نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، تفسیر نہیں آتی، وہ کہے گا دیکھو جی اتنا بڑا عالم بھی ہے، اتنا بڑا صوفی بھی ہے، یہ بھی تو قرآن پڑھ رہا ہے نا. تو اب میں نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آئی، ان لوگوں کو جب اللہ علم دیتا ہے تو کاش اللہ عقل کی دولت بھی عطا فرما دیتا، کاش کہ اللہ فہم بھی عطا کر دیتا، یا دوسرے لفظوں میں کہوں اللہ محبوب کی محبت بھی عطا کر دیتا. وہ نہیں ہے تو یہ گڑبڑ ہوتی ہے. اب میں نے کہا جتنے علماء تشریف فرمائیں
تو جس آدمی نے نحو شرح میں اتامل سے شروع کی ہے، شرح میں اتامل پڑھ لے، ہدایت النحو پڑھے، کافیہ پڑھے، شرح جامی پڑھے، ملا عبدالغفور پڑھے، جو پڑھے، تمام کتابوں کے اندر یہ قاعدہ لکھا ہوا ہوگا، ایک لفظ ہوتا ہے من، کیا ہوتا ہے؟ من، یہ آتا ہے تبعیض کے لیے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ تبعیض۔ تبعیض کا مطلب ہوتا ہے من کے مدخول سے مراد ساری چیزیں نہیں ہوتی، کچھ چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ مثلا ایک آدمی کہتے ہیں اخذت من الدراہم، میں نے دراہم میں سے لیا، مطلب کیا؟ یعنی سارے پیسے میں اکٹھے کوئی نہیں کیتے، جتنے پے نا ان نجوں میں تھوڑے جتنی ضرورت لے لیں، تو وہاں کون سا لفظ آئے گا؟ من آئے گا۔ اور جہاں من نہیں آئے گا وہاں کسی شے کو الگ نہیں کیا جاتا، وہاں ساری چیز مراد ہوتی ہے۔ اب میں نے کہا کہ اگر وہ ان کا شیخ الحدیث و شیخ التفسیر اتنا صاحب علم کتابیں پڑھاتے زندگی گزاری ہے، وہ غور کر لیتا۔ اللہ نے فرمایا وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، یہاں من کا لفظ موجود ہے، اور ثم کلی من کل ثمرات، من کا لفظ موجود ہے، وعلم آدم الاسماء کلھا میں من کا لفظ نہیں آیا ہے۔ اب اس کا مطلب ہوگا جہاں کل چیز مراد تھی وہاں من کا لفظ نہیں آیا، جہاں کل چیز مراد نہیں تھی وہاں من کا لفظ آ گیا۔ اب مجھے معلوم نہیں ہے انہیں شرح میں تمل آتی ہے یا نہیں آتی، اگر آتی ہوتی تو اتنی بڑی غلطی نہ کرتے۔ اب لوگوں کے سامنے یہ قرآن پاک کی میں آیت پڑھ رہا ہوں، لیکن ہر قرآن پڑھنے والا بھی تو ٹھیک نہیں ہوتا نا۔ مولا کائنات نے فرمایا تھا نا کلمۃ الحق ارید بہ الباطل، جو آیت پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن جو معنی کر رہے ہیں یہ معنی کے اندر گڑبڑ کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آیت ٹھیک ہے لیکن ترجمے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہم اہل سنت نے کہا بھائی وہاں دو آیات جو تم نے پیش کی ہیں اس سے پہلے لفظ من موجود ہے، اور جو ہم نے آیت پیش کی ہے اس میں من کا لفظ نہیں آیا۔ اب اس کا مطلب ہوگا وہاں تمام چیزوں میں سے بعض چیزیں جو ضرورت کی ہیں وہ مراد ہیں، اور جہاں من کا لفظ نہیں آیا اس سے مراد ساری کائنات کا علم ہوگا۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو پہلی آیت، اب یہاں کل کا لفظ آ گیا۔ اب یہ کلی اور جزئی کا جھگڑا ختم ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب نبی علیہ السلام کو علم جزئی بھی عطا کیا اور علم کلی بھی عطا کیا۔ اب اس کی میں وضاحت، حدیث میں نے کہا عنوان تو نہیں ہے لیکن ضمناً کوئی آ جائے، میں ایک حدیث کا تھوڑا سا اشارہ کر دوں تاکہ کلی جزئی کی ذرا مزید وضاحت آ جائے۔ حدیث معراج کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے جو لفظ ارشاد فرمایا تھا، علماء حضرات کو یاد ہوگا، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا معراج کی رات میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا ذرا یہ بتاؤ فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، یہ فرشتے کس بارے میں جھگڑا کر رہے تھے؟ تو سرکار فرماتے میں نے یا اللہ مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت آقا کریم علیہ السلام کے دو کندھوں کے درمیان میں رکھا، فوجدت بردھا بین صدی، یہ کیا فرماتا ہے جب اللہ نے دست قدرت رکھا اس کی ٹھنڈک میرے سینے میں آ گئی۔ اب جب ٹھنڈک آئی تو ہوا کیا؟ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں علمت ما فی السماوات و ما فی الارض، اور دوسرے میں عرفت، یعنی جو کچھ زمین آسمان میں تھا میں نے جان لیا، جو کچھ زمین آسمان میں تھا میں نے پہچان لیا۔ اب یہاں دیکھیں دو لفظ کیوں آئے ہیں، علمت اور عرفت؟ یہ اہل علم حضرات جانتے ہیں، شارح بخاری علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب العلم کے اندر علم اور عرفان کے درمیان میں فرق لکھتے ہیں، علم اور عرفان کے درمیان میں فرق لکھتے ہیں، کہتے ہیں علم کس کو کہتے ہیں اور عرفان کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں علم کا تعلق ہوتا ہے کلیات کے ساتھ، عرفان کا تعلق ہوتا ہے جزیات کے ساتھ۔ اگر اکیلا لفظ علم تو آ جاتا پھر لوگ کہتے کہ کلیات کا علم ہے جزیات کا نہیں ہے، اس لیے میرے حضور نے علم کا لفظ بھی بولا عرفان کا لفظ بھی بولا تاکہ پتہ چل جائے میرے حضور کلیات کو بھی جانتے ہیں اور جزیات کو بھی جانتے ہیں۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک سادہ مثال دیتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں یہ گھڑی موجود ہے، میں اسے جانتا ہوں یہ گھڑی ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ گھڑی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ گھڑی ہے، لیکن اس گھڑی میں کون سا پرزہ کیا کام کرتا ہے میں نہیں جانتا، آپ بھی میرا خیال ہے نہیں جانتے ہوں گے۔ جو واچ میکر ہے نا، کاریگر ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے، اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم واچ میکر کے پاس جاتی نا، اس لیے ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کون سا پرزہ کیا کیا کام کرتا ہے کیا نہیں کرتا، اس لیے واچ میکر جانتا ہے، میں اور آپ نہیں جانتے۔ اب میں جانتا ہوں یہ گھڑی ہے، اس کو کہتے ہیں علم کلی، اور جو ایک ایک پرزے کو جانتا ہے اس کو کہتے ہیں عرفان۔ تو اب میرے آقا کریم نے دو لفظ بولے عالم تو وعرف تو، فرمایا دنیا کو پتہ چل جائے کہ میرے حبیب نبی علیہ السلام کلیات کو بھی جانتے ہیں اور میرے حبیب نبی علیہ السلام جزیات کو بھی جانتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، پتہ چل جائے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا یہ جو کلی اور جزئی کا جھگڑا ڈالتے ہیں تو یہ ان کا جھگڑا فضول اور غلط ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب نبی علیہ السلام کو علم کلی بھی عطا فرما دیا ہے اور علم جزئی بھی عطا فرما دیا ہے۔
قرآن مقدس کی اگر ان حوالوں سے ذرا غور و فکر کرتے ہیں تو تقریباً یہ میں نے مختصر سی 12 آیات نقل کی ہیں جن کے اندر تصریح علم غیب کا تذکر ہے، باقی اور آیات ہیں جن کے اندر ضمناً پایا جاتا ہے۔ پہلی آیت عرض کی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ان کا میں ترجمہ نہیں کروں گا چونکہ وقت جتنا ہے، ایک ایک آیت کی تفسیر کروں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، آیتوں کو پڑھتا جاتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، تیسرے نمبر پہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ، آگے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَىٰ آخر۔ یہ آیتیں میں نے لکھ دی ہیں، ان تمام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب لبیب علیہ السلام کا علم کا ذکر کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو جمیع علوم عطا فرما دیے، کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کا علم عطا نہیں۔ اسی طریقے سے اب جو فریق مخالف آیات پیش کرتے ہیں وہ بھی تقریباً 12 ہی لکھی ہیں۔ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْغَيْبِ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ إِلَىٰ آخر۔ یہ آیتیں بھی لکھ دی ہیں۔ اب آئیے جو اہم موضوع ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں، جس پر پہلے میں نے ایک سوال کی بنیاد رکھی، کیا قرآن مقدس کی آیات میں تعارض پایا جاتا ہے، تناقض ہے؟ اب اگر ہم ان کے درمیان میں تناقض یا تعارض پیش کریں، اب ایک طرف علماء قرآن کی آیات پڑھ کے آقا کریم علیہ السلام کا علم غیب ثابت کریں اور دوسری طرف وہ قرآن مقدس کی آیات پڑھ کے علم غیب کی نفی کریں، تو اب یہ کیسا قرآن ہوگا معاذ اللہ بھئی، ایک طرف اس بات ایک طرف نفی۔ تو اب اس سلسلہ میں عرض کروں گا کہ قرآن مقدس کے اندر تعارض نہیں ہوتا، کیونکہ نص صریح موجود ہے۔ بظاہر جن آیات میں تعارض آ جاتا ہے قرآن میں نہیں ہوتا، وہ ہماری سمجھ میں ہوتا ہے، ہماری فہم ناقص ہے، ہم قرآن سمجھنے میں اتنا ملکہ نہیں رکھتے جس کی وجہ سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تعارض ہے۔ اب اس کے ازالے کے لیے علماء نے اصول و ضوابط متعین کی، تو اب جو آیات وہ پیش کرتے ہیں پہلے نمبر پہ یہ واضح میں رکھیں، ان کے جواب 2 قسم کی میں عرض کیا کرتا ہوں، ایک جواب اجمالی اور جو تمام کے اندر مشترک ہوتا ہے، اور ایک جواب تفصیلی یعنی ہر آیت کا الگ الگ ہوتا ہے۔ تو اب میں زیادہ جوابات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا، کیونکہ علم مناظرے کا اصول یہ ہے جب آپ کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں نا، آپ ان کے دلائل کو رد کر دیں، توڑ کر دیں۔ اب آپ کو اپنے دعوے کی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں، جب اس کا دعویٰ رد ہو گیا تمہارا خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ یہ اصول ہے مناظرے کا، اگلے کے دلائل توڑ دیں، آپ کا دعویٰ خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ تو اب اس کے لیے میں چند ایک اصول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں قرآن فہمی کے لیے، جس سے یہ بات بڑی آسانی سے سمجھے۔ پہلے نمبر پر تو ایک عام سا مسئلہ بنایا ہے، ہم نے عام مشہور بیان کرتے ہیں، میاں جن آیات میں علم غیب کا اس بات ہے وہ علم غیب عطائی ہے، اور جن آیات میں نفی ہے وہ علم غیب ذاتی ہے، یعنی اللہ کریم نے جہاں نفی کا ذکر کیا وہ علم غیب ذاتی کا ہے، اور جہاں اس بات کا ذکر کیا وہ عطائی کا ہے۔ یہ بڑا معروف جواب ہے، عام کتابوں میں جالک وغیرہ میں سب میں آپ پڑھ لیں گے ساری کتاب، لیکن ایک جواب بڑی محبت سے میں عرض کرنا چاہوں گا، اہل علم اس پہ غور کریں۔ قرآن مقدس کا ایک اصول یہ ہے، جن آیات میں بظاہر تعارض آ جائے اس کا اصول یہ ہوتا ہے، ان کے نزول کو دیکھا جاتا ہے کہ کون سی آیت پہلے نازل ہوئی اور کون سی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ تو جو بعد والی ہوتی ہے وہ پہلی کے لیے ناسخ بن جاتی ہے اور پہلے والی منسوخ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا قرآن پاک نے کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، یعنی شراب مت پیو۔ کیا مطلب؟ یعنی نماز کا ٹائم نہیں ہے تو آگے پیچھے شراب پی سکتے، ابتدا کی بات کر رہا ہوں جب اسلام میں حرمت کا حکم نہیں آیا تھا۔ اب یہاں قرآن ہی بتاتا ہے اوقات نماز کے علاوہ شراب پینی ٹھیک ہے، تو اب دوسرے مقام پہ کیا کہا انما الخمر والمیسر، فرمائے شراب اب مطلقاً حرام ہو گئی۔ تو اب کیا کہیں گے؟ کوئی آدمی پہلی آیت کو لے کے کہہ دیں جی قرآن کہتا ہے نماز کے اوقات میں پینی حرام ہے، آگے پیچھے پی سکتے ہیں کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، تو کیا کہیں گے؟ نہیں جناب آپ کو غلطی، وہ آیت پہلے اتری ہے اور یہ بعد میں اتری ہے، بعد والی پہلے والے حکم کو منسوخ کر دے گی۔ اب یہ اصول ذہن میں رہ جائے گا۔ اب میں بڑی محبت سے کہنا چاہوں گا اس اصول کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، قرآن مقدس میں جتنی بھی آیات نفی کے اندر آئی ساری کی ساری مکی آیات ہیں، ان میں مدنی کوئی نہیں ہے۔ جتنی آیات میں علم غیب کی نفی آئی ہے وہ کون سی ہیں؟ مکی ہیں، ان میں مدنی کوئی نہیں ہے۔
تو چونکہ مکے کے اندر زمانہ تھا ابتدائے نبوت کا، تو مکے کے اندر لوگ ساحر، لوگ کیا نام ہے نجومی اور ربل وغیرہ ان کو جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ علم غیب ہے۔ اب اگر حضور ان کے سامنے بھی ایسی خبریں دیتے، وہ کہتے جیسے وہ مطلب نجومی ہے، معاذ اللہ یہ بھی نجومی ہے، تو اس وقت ان کے عقیدہ شرک کی نفی کرنی تھی۔ اس لیے ان آیات میں اللہ کریم نے حضور سے علم غیب کی نفی کی ہے، تاکہ یہ حضور کی ذات پر جادو دوسرا علم نجوم، علم فلکیات، علم العادات وغیرہ کے الزام نہ لگا دیں۔ تو جتنی بھی آیات ہیں نفی کے اندر وہ ساری مکی ہیں، اور جو اس بات والی ہیں وہ زیادہ تر مدنی ہے، کوئی ایک آیت جو ہے وہ بھی الٹا مکی ہے۔ بات آگی سمجھ میں؟ اب اس کو میں عرض کرنا چاہوں گا، پہلے نمبر پر آیت ہم پڑھتے ہیں قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ یہ سورہ انعام ہے، آپ اس کو قرآن پاک میں نکال کے دیکھیں، جتنے بھی قرآن جہاں بھی موجود ہے، یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے؟ جی یہ سورت مکی ہے۔ یہ سورت کون سی ہے؟ مکی۔ دوسری وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، یہ سورہ اعراف ہے، قرآن پاک نکال کے دیکھیں یہ کون سی سورت ہے، یہ سورہ مکی ہے۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا، یہ سورہ انعام ہے، تو یہ کون سی ہے؟ یہ بھی مکی ہے۔ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ، یہ سورہ نمل ہے، تو یہ کون سی ہے؟ یہ بھی مکی ہے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، یہ سورت بھی مکی ہے۔ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ، یہ بھی مکی ہے۔ یہ 12 آیتیں لکھی ہیں، ساری کی ساری جتنی بھی ہیں ان میں سے کوئی ایک مدنی نہیں ہے، ساری کی ساری مکی ہے۔ یہ جواب نہیں ہوگا، آپ نے کبھی کم پڑھا ہوگا، تو اب اس کا مطلب ہوگا کہ جتنی آیات میں علم غیب کی نفی ہے وہ پہلے کی ہیں، اور جن کے اندر اس بات آیا وہ بعد میں ہے۔ اگر بعد والی آیت کا پہلی آیت کے ساتھ بظاہر ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو بعد والی ناسخ ہوتی ہے، پہلی منسوخ ہو جاتی ہے۔ اب یہ مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ اب یہ میں نے آپ کو ایک طریقہ بتا دیا، قرآن پاک ابھی محفل کے بعد کھول کے بیٹھ جانا، جو وہ آیت پڑھتے ہیں آپ سورت دیکھتے رہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ سورت کون سی ہے، مکی ہے، اور جن میں اس بات ہے وہ اگر بالفرض کوئی ایک مکی مدنی مل بھی جائے گی تو وہ بالکل ہجرت سے چند دن پہلے کی ہوگی، آخری لمحات کے اندر ہوگی۔ تو اس لیے قرآن مقدس کی ان آیات پہ غور کرنے سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جن آیات میں علم کی نفی کی گئی ہے وہ مکی ہیں، اور جن میں اس بات ہے وہ مدنی ہے، لہذا نفی والی پہلے نازل ہوئیں، اس بات والی بعد میں نازل ہو گئی، لہذا بعد والی پہلی والی کے لیے کیا بن گئی ہیں؟ ناسخ۔ اب یہ اصول ذہن میں رہ جائے گا۔ ایک اجمالی جواب کیا دیا تھا میں نے؟ یہ علم ذاتی کی نفی ہے اور عطائی کا اس بات ہے۔ نمبر 2 ناسخ و منسوخ کے اعتبار۔ اب اس کے بعد تیسرا جواب ایک دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے، ہر آیت کا تفصیلی جواب وہ یہ ہے، پہلے نمبر پر آپ اصول رکھیے، جتنی بھی آیتیں وہ نفی میں پیش کریں گے نا، اکثر تو یہ ہے کہ یہ آدھی پڑھتے ہیں، پوری آیت نہیں پڑھتے ہیں، اکثر ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ہم بھی چپ کر کے سن لیتے ہیں، غور ہی نہیں کرتے کہ آگے کیا لکھا ہوتا ہے۔ نمبر 2 جتنی آیتیں پڑھیں گے نا ان میں سے اکثر کے اندر آپ کو لفظ الا مل جائے گا۔ کیا ملے گا؟ الا۔ یہ قاعدہ سمجھنے کا ہے، کیا ملے گا؟ لفظ الا مل جائے گا۔ الا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الا کا عربی گرامر میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے نفی ہوتی ہے، یہ الا آ کر نفی کو توڑ کر اس بات کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں مثال دیتا ہوں بڑی آسان، کلمہ شریف تو سب کو آتا ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ کا معنی کیا کرتے ہیں؟ کوئی خدا نہیں ہے، نفی ہو گئی، آگے کیا کہا؟ الا اللہ۔ الا آیا، اس نے آ کے نفی کو توڑ دیا، اللہ کا اس بات ہو گیا۔ تو کوئی بھی آپ آیت دیکھیں گے نا، تو جب بھی آپ آیت پڑھیں گے تو وہاں لفظ الا آ جائے گا۔ اب الا کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے نفی تھی، الا نے آ کر اس نفی کو توڑ کر اس بات کا معنی پیدا کر دیا۔ وہ آیت تو علم غیب کے اس بات میں ہے، نفی میں ہوتی نہیں ہے۔ بات آگے سمجھ میں؟ اب میں مثال دینا چاہتا ہوں، قرآن مقدس میں ہے قُل لا اقول، سب سے زیادہ جو پیش کرتے ہیں قُل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، آگے کیا ہے؟ ان اتبع، حافظ ہے نا، الا ما یوحا۔ اب پتہ کیا کرتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ جب بحث کریں گے قُل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، یہاں تک پڑھتے آگے غور ہی نہیں کرتے، حالانکہ اسی آیت میں اس کے اندر جواب موجود ہوتا ہے۔ تو کیا کہا؟ ان اتبع الا ما یوحا، فرمایا نادانو، تم کہتے ہو میں غیب نہیں جانتا، بالکل ٹھیک کہتے ہو، میں غیب نہیں جانتا۔ تم کہتے ہو میرے پاس خزانے نہیں، فلاں نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ان اتبع الا ما یوحا، جو میں جانتا ہوں وہ اللہ کے بتانے سے جانتا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں جانتا ہوں۔ اب دیکھیے ان اتبع الا ما یوحا، اب آپ کوئی آیت آپ پڑھ دیجئے، اس کے اندر دیکھیں گے لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا، آگے
اچھا اس کے بعد وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا، حافظ ہو نا، کوئی حافظ ہے ایت پڑھتے جانا تاکہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اچھا اسی طریقے سے ایت پڑھتے جانا تاکہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اچھا اسی طریقے سے جتنی بھی آیات ہیں ان کے اندر آپ دیکھتے جائیں تو جہاں جہاں آپ آیت پڑھیں گے ان کے اندر آپ کو جہاں اللہ نظر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس اللہ نے آ کر پہلی نفی کو توڑ کر آگے اس بات کا معنی پیدا کر دیا. یہ ایک اجمالی جواب ہے جو ساری آیتوں میں نہیں، بہت ساری آیتوں میں جن کے اندر اللہ آتا ہے ان کا جواب ہے. باقی رہا الگ الگ جو سوال ہوتے ہیں ان کے میں جواب الگ الگ عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات اچھے طریقے سے واضح ہو جائے. اب ذرا غور کیجیے، یہ اکثر و بیشتر آیت پیش کرتے ہیں کون سی؟ لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب. ان میں سے کچھ آیتیں تو ایسی ہیں جن کا اس مسئلے سے تعلق ہی نہیں بنتا. مثال کے طور پر میں عرض کرنا چاہوں گا، جب وہ آیت پیش کرتے ہیں وما علمناه الشعر وما ينبغي له، حضور علیہ الصلوۃ والسلام علم شعر نہیں جانتے تھے، آپ کی شان کے لائق بھی نہیں ہے. پہلے آپ کو اللہ نے فہم عطا کیا ہے، مجھے بتائیے علم شعر کا تعلق غیب کے ساتھ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بڑی سادہ سی بات ہے. اگر شعر کا علم نہیں ہے مطلب علم غیب نہیں ہے. اگر شعر کا علم آ جاتا تو مطلب علم غیب آ جاتا، تو پھر عرب کے اندر جتنے بھی شعراء ہیں وہ تو سارے غیب جاننے والے ہو جاتے. نہیں بات سمجھ؟ تو اس لیے علم شعر کا تعلق غیب کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے. علم شعر کا تعلق غیب کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے. اور میں ایک اپنے ذوق سے اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. تو ہو ضمیر کا مرجع انہوں نے کیا بنایا؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے. میں عرض کرتا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ ایک ضمیر کے متعدد مرجع ہوا کرتے، اور اس کا مرجع اگر قرآن بنا لیں تو ترجمہ بڑا آسان ہے. وما علمناه الشعر، یہ قرآن مقدس شعر کا علم نہیں ہے. وما ينبغي له، اور اس قرآن کے لیے مناسب بھی نہیں کہ وہ شعر ہوتا. تو جب ہم اس کا مرجع شعر قرآن پاک بنائیں گے پھر اشکال ہی ختم ہو جائے گا. اس لیے جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ قرآن فہمی کا ذوق نہیں رکھتے. اسی طریقے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، خود ستائی کے زمرہ میرا اللہ مجھے محفوظ رکھے، جب ہم بورے بالا میں پڑھتے تھے تو ہمارے استاد صاحب نے نا کچھ طلباء کے درمیان میں مناظرے کرایا کرتے تھے. تو اتفاق ایسا ہوا کہ جب مناظرے کرنے لگے تو میں نے اپنا تعلق جوڑا فریق مخالف کے ساتھ، اور میرے جو بالمقابل تھا وہ اہل سنت میں سے تھا. تو اب جب اتفاق ایسا ہوا تو میں کھڑا ہوا تو سب سے پہلے میں نے کہا جی دیکھیں ہمارا عقیدہ تو بڑا سادہ ہے، اس میں کوئی اشکال کی کوئی تعویل کی بات نہیں ہے. بعض چیزوں کا اللہ نے علم دیا، بعض کا علم نہیں دیا. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. اے محبوب ہم نے آپ کو بعض قصے بتا دیے اور بعض قصے نہیں بتائے. اب میں نے کہا اس میں نہ تو تفسیر کی ضرورت ہے نہ تعویلات کی ضرورت ہے. جو فریق مخالف تھا نا میرا اہل سنت میں سے، وہ بڑا حیران ہو گیا. اب اس کے پاس جواب نہیں تھا، اب وہ آگے بحث کرنے لگا. میں نے کہا بولا نا چھوڑیے آگے بحث کرنے سے پہلے میرے پہلے سوال کا جواب دے پھر آگے جانے دوں گا، وغیرہ نہیں جانے دوں گا. میں نے کہا اب اسے جواب نہیں آتا. میں نے کہا یہ جواب نہیں آتا تو پہلے آپ شکست تسلیم کریں پھر آگے بات کریں گے. تو اصول ذہن میں رکھے مناظرے کا اکثر ایسا ہوتا ہے جب آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں نا تو جواب نہیں آتا نا، وہ موضوع بدلنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. موضوع نہ بدلنے دیں، ایک موضوع پہ چلے، چند لمحوں میں آپ کی بات مکمل ہو جائے. اچھا اس وقت تو میں نے یہ بڑے دھڑلے سے دلیل پیش کیے. ہمارے استاد مکرم تھے قبلہ حضور مولانا رحیم وسلم رحمۃ اللہ احمد پور شرکیہ کے تھے، انتہائی متقی شخصیت تھے. تو ان کا جلدی وصال ہو گیا تو وہ زیادہ میں تیاری کراتے تھے. بعد میں مجھے فرمانے لگے، میں نے بڑے پیار نہ نا مرادہ یہ ان کا تکیہ کر حاصل پوری تو نے تو کمال کر دیا. آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ سے کوئی سوال کر دے فریق مخالف کا کہ اس آیت میں بعض چیزوں کے علم کا ذکر ہے بعض کا نہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ مجھے فرمانے لگے. میں نے کہا اس کا جواب تو بڑا آسان ہے. کہنے لگی کیا؟ میں نے کہا ادھر گزارش یہ ہے عربی جو گرامر جانتے ہیں وہ اس کو بڑی آسانی سے سمجھیں. میں نے کہا قرآن پاک میں لفظ آیا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، بعض چیزوں کے قصے بیان کر دیے اور بعض کے قصے بیان نہیں کیے. میں نے کہا گرامر صرف کا قانون یہ ہے جب لفظ لم یہ مضارع پر داخل ہوتا ہے تو یہ مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے. کیا آ جائے گا سمجھ؟ لفظ لم جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے. اس لیے نفی جہد بلم جازمہ کا ایک نام ماضی مانوی بھی ہے، ایک نام ماضی مانوی بھی ہے. استاد صاحب بازار پوچھتے تھے ماضی کی گردان سناؤ، پھر کہتے ماضی منفی کی سناؤ، پھر کہتے تھے ماضی مانوی کی سناؤ. تو ماضی مانوی اسی کو کہتے ہیں. میں نے کہا حضور اس کا تو مطلب بڑا آسان ہے،
آقا کریم علیہ السلام کے لیے اللہ کریم نے لفظ لم بولا مضارع پر، وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، تو بس کس سے بیان نہیں کیے. تو جب لم مضارع پر آ جائے تو اس کا معنی ہوگا اے پیارے محبوب زمانہ ماضی میں ہم نے کچھ قصے بیان کر دیے، کچھ بیان نہیں کیے، جو نہیں کیے یہ زمانہ مستقبل میں بیان کریں گے. اب اس پر بھی تو دلیل چاہیے کہ نہیں. اچھا آپ نے یہ کہہ دیا، میرے کہنے پہ تو بات پکی نہیں ہوگی نا، میں کون سا حیثیت رکھتا ہوں. تو اب آپ نے کہا کہ ماضی میں کچھ بیان کر دیے کچھ بیان نہیں کیے، بقیہ جو ہے وہ زمانہ مستقبل میں بیان کریں گے. اس کی دلیل میں نے کہا اس کا دلیل بھی اللہ کا قرآن ہے. دوسرے مقام پہ پھر اللہ کریم نے اسی مسئلے کو بیان کیا، فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. اب یہاں کلن کا لفظ آ گیا. میں نے کہا اس کا مطلب قرآن بتاتا ہے جب یہ آیت اتری تھی اس سے پہلے بعض چیزوں کے قصے بیان ہو چکے تھے، بعض کے بیان نہیں ہوئے. زمانہ مستقبل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کے واقعات کو میرے مصطفیٰ کریم کو بتا دیا تھا. بات آ جائے گی سمجھ میں. تو اب اس کا مطلب ہوگا ستی حوالے سے بھی گرامر کے اعتبار سے غور کریں تو قرآن مقدس کے اندر اس کا جواب اسی لفظ کے اندر موجود ہوتا ہے. ادھر ادھر سے جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، اسی آیت کے اندر باقاعدہ طور پر جواب موجود ہوتا ہے. اسی طریقے سے میں عرض کر رہا تھا لو کنت اعلم الغیب. اب یہ ذرا تھوڑا سا علمی جواب ہے، شاید میرے عزیز اس سے شناسا نہ ہو سکے، کوشش تو کروں کہ میں سمجھا لوں گا. لو کنت اعلم الغیب، اس آیت کو پہلے تو میں نے کہا یہ آیت ہی مکی ہے، تو اب جو آیت مکی ہے نا تو وہ تو منسوخ ہو چکی ہے مدنی بعد میں. لیکن اس بارے میں ذرا غور کریں. یہاں تھوڑا سا ایک قاعدہ میں عرض کروں گا. کافیہ شرح جامی عبدالغفور نحو کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ قاعدہ موجود نہ ہو. جن لوگوں نے کافیہ شرح جامی وغیرہ پڑھی ہوگی تو ان کے ذہن میں یہ شعر ہوگا. علامہ جامی نے بطور استشہاد یہ شعر پیش کیا تھا، لو انما اسعى لادنى معیشۃ کفانی ولم اطلب قلیل من المال. اب یہاں انہوں نے نحویوں نے اور علم معانی والوں نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے. لفظ لو کا خاصہ یہ ہوتا ہے یہ مثبت پر آ جائے تو اس کو منفی بنا دیتا ہے، اگر منفی پر آ جائے تو اس کو مثبت بنا دیتا ہے. وما عطف ما فیہا کا بھی یہی حکم ہے، یعنی اگر بعد والے کسی کلمے کا لو کے مدخول پر عطف ڈال دیا جائے تو جو حکم اس کا ہوگا اس کا بھی یہی ہوگا. یعنی اگر یہ مثبت ہے تو منفی ہو جائے گا، منفی ہے تو مثبت ہو جائے گا. جیسے لو انما اسعى لادنى معیشۃ کفانی ولم اطلب قلیل من المال کے اندر انہوں نے قاعدہ جاری کیا ہے. جنہوں نے یہ نحو وغیرہ پڑھی ہوگی وہ اس قاعدے کو آسانی سے سمجھ لیں گے، وہاں دیکھ لیں. اب اگر اس قاعدے کو ذہن میں رکھیں تو آیت کیا ہے، لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر. ویسے تو اللہ بھی آگے جو میں نے ابھی پہلے بتایا. لو کنت اعلم الغیب، اب اعلم الغیب یہ مثبت ہے یا منفی ہے؟ یہ مثبت ہے. اب اس کو منفی کے معنی میں کریں، میں غیب نہیں جانتا. لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر یہ بھی مثبت ہے، میں نے خیر کثیر بھی اکٹھا نہیں کیا. اب یہ دو جملے آگے مثبت کے معنی ہوگا علم غیب بھی نہیں ہے، خیر کثیر بھی نہیں ہے. اب آگے کیا کہا، وما مسنی السوء، اور مجھے برائی نے بھی مس نہیں کیا. اب یہ نفی اس کو کریں مثبت، اب معنی ہوگا کہ مجھے برائی نے مس کیا. بات آ رہی سمجھ میں نا. اب اس قاعدے کو جاری کریں تو اب مجھے کوئی بھی ان کا عالم اس کا ترجمہ مجھے صحیح کر کے دکھا دے میں اسے اپنا استاد مان لوں گا. اب اس قاعدے کو ذہن میں رکھے تو معنی کیا بنے گا، یہاں ایک لفظ آیا ہے خیر اور ایک لفظ آیا ہے سو. اب خیر کا فرد کامل کیا ہے؟ خیر کا فرد کامل ہے نبوت. باقی جتنی بھی خیر ہے نا وہ اس سے نیچے ہے، ٹھیک ہے، جتنی بھی ہے. مثلا اللہ نے کسی کو اولاد دی یہ بھی خیر ہے، مال دیا یہ بھی خیر ہے، دولت عطا کر دی یہ بھی خیر ہے، نیک بنا دیا یہ بھی خیر ہے، سارے خیر ہی خیر ہے. لیکن جتنی بھی دنیا کے اندر خیر ہے ان تمام کا فرد کامل ہے نبوت، ٹھیک ہے. اور سو برائی اس کا فرد کامل کیا ہے، مجنون. باقی جتنی بھی سو ہے وہ اس سے نیچے ہیں. اب میں نے کہا ذرا غور کرو، اب اس قاعدے کو جاری کریں تو خیر کا فرد کامل بنے گا نبوت اور سو کا فرد کامل بنے گا مجنون. اب معاذ اللہ اس آیت کا ترجمہ یوں ہوگا، لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب کو جانتا تو خیر کثیر اکٹھا کر لیتا. چونکہ میں غیب نہیں جانتا لہذا میرے پاس خیر فرد کامل نبوت نہیں ہے، یعنی میں غیب بھی نہیں جانتا اور معاذ اللہ میرے پاس نبوت بھی نہیں. وما مسنی السوء، اور یہاں آ گیا اس بات، یعنی مجھے مس کیا برائی نے، اور سو کا مصداق کیا بنایا، مجنون. معاذ اللہ میرے پاس علم غیب بھی نہیں ہے اور میرے پاس کیا ہے،
خیر کثیر بھی نہیں ہے، میرے پاس کیا ہے؟ مجنون، جنونیت موجود ہے۔ اگر اس قاعدے کو جاری کر کے یہ ترجمہ کریں یا ایھا الظالمون، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ تم نے معاذ اللہ نبوت کی نفی کر دی ہے اور جنون کا اس بات کیا۔ یہی تو کافر کہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، انک لمجنون، وہ کہتے ہیں ہم مجنون ہیں۔ اللہ نے ان کے دونوں سوالوں کو رد کر دیا، فرمایا میرا محبوب نبی بھی ہے اور میرا محبوب مجنون بھی نہیں ہے۔ اب اگر تمہارا یہ ترجمہ مان لیا جائے، لہٰذا اس کو کیا سے استثنائی بنائیں گے، کیا سے استثنائی بنا کر پھر مانا یہ ہوگا کہ اگر تمہارے عقیدے کے مطابق، تمہارے خیال کے مطابق میں غیب جانتا خیر کثیر اکٹھا کر لیتا، اگر تمہارے عقیدے کے مطابق میں غیب نہ جانتا تو خیر کثیر اکٹھا نہ کرتا۔ یہ ان منافقین اور اس مشرکین کو مخاطب کر کے کہا گیا، فرمایا تمہارے عقیدے کے مطابق یہ ہوتا جبکہ اللہ نے مجھے خیر نبوت بھی عطا کی ہے اور اللہ نے مجھے خیر کثیر بھی عطا فرما دیا ہے۔ اس اعتبار سے اگر آیت میں غور کریں، اس کا میں نے ابھی اجمالی جواب عرض کیا ہے، تو چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش مناسب ہوگی، جو ساتھی کافیہ اور جامی وغیرہ پڑھتے ہیں اس پہ ذرا اس قاعدے کو دہرا لینا، پھر اس آیت پہ چسپاں کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ مزید اس کی وضاحت اب بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ نہیں تو اس کا جواب اگر تفصیلی دیکھنا ہو تو ہماری جماعت کے ایک بڑے عظیم محقق گزرے ہیں، تو صبح میں آپ سے بات کر رہا تھا، ہم نے پیروں کا بڑا طرف کرایا ہے، میں مولویوں کا کرا ہوں تھوڑا سا تعارف۔ ہماری جماعت میں چونکہ ہماری شومی قسمت ہے، پیر با میں باندر بھی نہ چاندہ میں ہم کہتے ہیں سبحان اللہ جی، تو عالم کتنا بڑا محقق کیوں ان سے نام پوچھے، نام کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ہماری جماعت کے ایک بڑے عظیم محقق گزرے ہیں، ان کا نام ہے قاضی غلام محمود پپلا والے رحمہ اللہ تعالی نے۔ نام سنا ہوگا میں سے کسی نے؟ اگر کسی نے سنا مجھے بتا دیں، اگر یہ پیر ہوتے تو سارے جانتے ہوتے ہیں۔ یہ کتنا محقق تھا، یہ حضور تاجدار گولرا سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفاء میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک مرتبہ حضور تاجدار گولرا رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بات پہ کوئی بات ہو گئی تو حضور تاجدار گولرا سرکار ان کے پاس تشریف لے کے آئے، تو کسی نے کہا حضرت وہ آپ کا غلام ہے، آپ حکم کرے آ جائے گا، تو آپ نے ایک جملہ کہا پیر میرے شاہ صاحب نے، فرمایا میں قاضی غلام محمود کے پاس نہیں جا رہا، میں اس کے علم کے پاس چل کے جا رہا ہوں۔ یعنی اتنا علم تھا قاضی غلام محمود کے پاس کہ تاجدار گولر سرکار پیر مہر علی صاحب فرماتے ہیں میں قاضی غلام محمود کے پاس نہیں جا رہا، میں ان کے علم کے پاس چل کے جا رہا ہوں۔ یعنی جو اصل ہمارے پیر شیخ طریقت ہوتے ہیں ان کے دل میں علم کی کیا شان ہوتی ہے، علم کی کیا قدر ہے۔ آج ہمارے ہاں علم کی قدر نہیں ہے، اس کی قدر کو کرنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں تسبیح پڑھ سے، پیر پڑھ لینے سے بڑے پیسے اکٹھے ہو جاتا ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ میں اگر موضوع سے ہٹ کر دو باتیں اس کا دوسرا دیر میرا لینا، حضور استاد مکرم قبلہ حضور شیخ القرآن علامہ محمد منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین صاحب سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملفوظ شریف ارشاد فرمایا کہ ایک طالب علم آپ کا مرید ہوا، اس نے پوچھا حضرت مجھے کوئی وظیفہ بتا دے، میں وظیفے پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا کام کیا کرتے ہو؟ کہا جی میں پڑھتا ہوں درس نامی۔ کہا کون سے سبق؟ کہا اشارہ جامی، کنزُ کیک وغیرہ یہ سبق پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا رات کو جب اپنا مطالعہ کر لینا، اس کے بعد میرے نام کا 1 گھنٹہ جامی کا مطالعہ کر لینا، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں۔ یعنی ہمارے اکابرین جو صاحب علم ہوتے تھے، بزرگ ہوتے تھے، ان کے ہاں علم کی یہ قدر اور یہ شان ہوا کرتی۔ حضور تاجدار گولر سرکار کے ان کی 2 کتابیں ہیں، ان کی ایک اردو میں ایک عربی میں ہے۔ میں آپ کو نام بتاتا ہوں، ممکن ہے آپ کے پاس اس کا نام بھی نہیں ہوگا۔ جو اردو میں لکھی ہے وہ اسی موضوع پر لکھے گی، علم غیب کے موضوع پر۔ میری معلومات کے مطابق اس وقت تک اہل سنت نے جتنی بھی علم غیب کے موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، اس سے بہتر کوئی کتاب بھی نہیں، اس سے تحقیقی کوئی کتاب نہیں۔ جو طالب العلم یا عالم اس کتاب کو ازبر کر لے علم غیب کے موضوع پر، وہ کہیں شکست نہیں کھائے گا انشاءاللہ، گارنٹی سے میں کہتا ہوں۔ زبردست کتاب ہے، ٹاپ کی کتاب ہے۔ یہ جو لو کنتو کے اقتباسات عرض کیے یہ ساری اسی کتاب سے ہیں، انہی سے میں نے پڑھے۔ اس کتاب کا نام ہے نجم الرحمن لرجم حزب الشیطان۔ اب نام پہ غور کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا، نجم الرحمن لرجم حزب الشیطان۔ اس سے تو یہ جو لوگ کا کہتا ہے میں نے مختصر کیا، باقی تفصیل دیکھنی ہو تو نجم الرحمن کے اندر انہوں نے قیاس وغیرہ بنا کے ساری تفصیل بتا دی ہے۔ ایک دوسری آپ کی کتاب ہے، کون سی؟ یہ نحو کے اندر ہم کتاب پڑھتے ہیں کافی، اس کے بعد شرح جامی، شرح جامی کے بعد کیا ہے؟ عبد الغفور۔ عبد الغفور پر آپ نے ایک تکملہ لکھا ہے جو تحفہ سلیمانیہ کے نام سے اپرنٹ، پہلے نایاب تھا، میں نے بڑی کوشش کی مجھے نہیں ملا، اور یہ نجم الرحمن بھی نہیں ملتی تھی۔ پہلے میں نے یہ کسی دوست کے پاس تھی، فوٹو کاپی کرا کے رکھی تھی۔ اب یہ لاہور کے اندر ہمارا ادارہ ہے اپنا اہل سنت کا، دار الاسلام کے نام سے، انہوں نے یہ پرنٹ کی ہے۔ اسی طریقے سے ان کی یہ کتاب
تکملہ المعروف تحفہ سلیمانیہ، یہ عبدالغفور پر تکملہ ہے اور عربی کے اندر ہے. مجھے فریق مخالف میں سے کوئی بتا دے آج تک کسی نے عبدالغفور پہ تکملہ لکھا ہو. تو یہ اعزاز بھی الحمدللہ اہل سنت کو حاصل ہے، ایسی ادق ترین کتب کی. لیکن شومی قسمت کیا ہے، ہم کتابوں سے شغف نہیں کرتے، مطالعے سے ہمیں پیار نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہمارا. بڑے ہاتھ باندھ کے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مطالعے کی عادت بنائیں. میں جہاں بھی جاتا ہوں علماء کے پاس سب سے پہلے میں لائبریری دیکھتا ہوں. اب جس عالم کے پاس لائبریری نہیں ہے وہ مطالعہ کیا کرے گا؟ وہ مطالعہ کہاں سے کرے گا؟ تقریر کے لیے تو کوئی 12 تقریرہ، کوئی 14 تقریرہ، کوئی 18 تقریرہ یاد کر لے گا، کوئی الخطیب کچھ الخطیب یاد کر لے گا تو وہ جمعہ پڑھا لے گا، کیا ٹھیک ہوگی؟ نہیں. آئیے اصل ماخذ کی طرف، قرآن کی طرف آئیں، حدیث کی طرف آئیں. ہمارے اکابرین نے بڑا بڑا کام کیا، قسم سے کہتا ہوں، لیکن ہم اس میں اضافہ تو کرنا دور کی بات ہے، ہم اس کی حفاظت بھی نہیں کر پا رہے ہیں. تو اب تکملہ فریق مخالف کے بڑے بڑے مولانا، میں کہا کرتا ہوں بڑی محبت سے، میں کہتا ہوں علامہ قاضی غلام محمود صاحب جیسا کوئی آدمی مجھے تکملہ دکھائے تو تمہاری جماعت کے کسی موقع نے لکھا. تو یہ اعزاز اہل سنت کو حاصل ہے. تو عرض یہ کرنا چاہتا تھا، یہ اس ٹائپ کے محقق تھے. کون؟ قاضی غلام محمود صاحب پپلا والے رحمہ اللہ تعالی علیہ. ان کی کتاب ہے نجم الرحمن لرجم حزب الشیطان. اب یہ کتابیں مل جاتی ہیں، اگر ذوق ہو تو منگوا لیں. پھر کہیں ایسا ہوتا ہے کتابیں گم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، نہیں ملتی ہے، پھر بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. جن کو ذوق ہو تو ان کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں. تو اس کتاب کے اندر اس کی باقاعدہ طور پر انہوں نے اس آیت کی بڑی تشریح، بڑی تفصیل کی ہے. اور جس آیت پہ بھی انہوں نے گفتگو کی ہے اسی طریقے سے انہوں نے قاعدے جاری کیے. متول، عبدالغفور، مختصر، اس سے نیچے کا وہ حوالہ دیتے ہی نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے جو آدمی وہ کتابیں پڑھتا ہوگا تو اردو بھی اس کی تب سمجھ آئے گی. ان کی اردو سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے، چونکہ اس میں یا تو متول کی بحث آئے گی، یا عبدالغفور کی بحث آئے گی، یا رضی کی بحث آتی ہے، یا حاشیہ سے الکوٹی کی بحث آتی ہے. ان کتابوں کے اب ظاہر ہے ہم نام بھی نہیں لیتے تو پڑھیں گے کیسے؟ تو اس لیے علماء اعظام، ہمارا حق بنتا ہے کہ جو ہمارے اکابر محققین علماء ہیں ان کا تعارف کرائیں، تاکہ پتہ چلے وہ کتنا علم کا سمندر ہوا کرتے تھے، کتنا علم کے بڑے پہاڑ ہوا کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم نے ان کی کتابوں کو ضائع کر دیا. تو ویسے میں یہ عرض کر دوں، حضور غزالی جمع رحمۃ اللہ علیہ کا نام میں تھوڑا سا ضمن عرض کر دوں جی. تو چونکہ میں آپ کا اندھا عقیدت مند ہوں جی، لیتے ہیں ان کی جو مشکل کتابیں ہم ان کو آپ بھی نہیں لگاتے. اگر کسی کے پاس ہیں تو مجھے بتا دیجیے، میں 2 کتابوں کا نام لیتا ہوں. ایک ہے درود تاج پر اعتراضات اور ان کے جوابات، بڑی مشکل کتاب. جعفر شاہ فلواری کے درود تاج پر جتنے اعتراض تھے، میں سوچتا ہوں ممکن ہے کاظمی شاہ صاحب اس کا جواب نہ دیتے تو کوئی جواب دینے والا بھی نہیں تھا. اب وہ کتاب ہمارے پاس نہیں ہوگی کیونکہ وہ علمی کتاب ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. دوسری آپ کی کتاب کون سی ہے جو مشکل مجھے لگتی ہے؟ نفی الذل والفیل. اتنی تحقیقی کتاب ہے، میری معلومات میں 1400 سال کے اندر ایسی نفی الذل کے اوپر کوئی کتاب میری معلومات میں نہیں ہے. اتنی تحقیقی کتاب ہے. پھر آپ نے اس میں جو خط استوا وغیرہ نکالے، میں کمال حیران ہوتا ہوں، بار بار پڑھتے ہیں پھر جا کے کئی کتابیں سمجھا دی. ہمارے کابینی نے بڑے بڑے کام کیے. اسی طریقے سے میں بچوں کو کہتا ہوں کتابیں پڑھنی، حضور تاجر گولہ سرکار پیر میرے علی شاہ صاحب کی پڑھیں. قسم سے کہتا ہوں آج تک ان کی کتابوں کا کوئی جواب نہیں لکھ سکا. سیف چشتیائی کا کوئی جواب آ جائے تک سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی جواب دے دے. پھر ان کی کتابیں جو فریق مخالف کے سارے مولوی کٹھے ہو کے سوال لکھتے، 10 سوال کیے، کہ ان کا جواب کون دے گا؟ پھر میرے علی شاہ صاحب دے گا. آپ نے جواب بھی دیے، اس کے جواب میں آپ نے اتنے سوال بھی لکھ دیے، کہا جاؤ ان کو قیامت تک جواب دے دے. ایک دن کی بات نہیں، مہینے کی بات نہیں، سال کی نہیں، صدی کی نہیں، قیامت تک چیلنج ہے. آج بھی کتاب موجود ہے، فریق مخالف کے سارے مولوی اکٹھے ہو جائے، لکھ کے دے دے مجھے جواب. آج بھی چیلنج سے ہم کہتے ہیں الحمدللہ. اس کتاب کا نام کیا؟ الفتوحات الثمریہ. جائیں پڑھیں. اب ہمارے پاس یہ نہیں ہوگی، مشکل کتاب ہے، سوال سمجھنی بڑے مشکل ہیں، جواب تو بڑی دور کی بات ہوگی. ان کتابوں کا، محققین علماء کی کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کے اندر تحقیق کا مادہ، شوق پیدا ہوگا. جب یہ تحقیق آپ پڑھیں گے پھر میں دیکھتا ہوں کون آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے بس ادھر ادھر کے چکر لگائے ہیں، ان اکابرین کے قدموں میں بیٹھے ہی نہیں ہیں. بحمد تعالی ہمارے اکابرین نے علمی سطح پر بڑے بڑے کام کیے ہیں. اب ہم چونکہ نالائق وارث بن گئے، ان کی وراثت کی حفاظت نہیں کر سکے. اگر ان کی وراثت کی حفاظت کر لیتے ہمارے پاس بڑا علمی ذخیرہ موجود ہے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ مرزیت کے خلاف تاجدار گولہ سرکار کی صرف ایک ہی کتاب آپ یاد کر لیں، کوئی مرزی آپ سے بات نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. تو بہرحال درمیان میں ضمن بات آ گئی قاضی غلام محمود صاحب کی. یہ جو گفتگو میں نے عرض کی ہے انہی کی کتاب سے اقتباسات ہیں، وہ میرے ساتھ پسگاڑی میں بھی موجود ہے، میں یاد کرتا رہوں گی. تو اسی طریقے سے جب ہم ان آیات پہ غور کرتے ہیں تو بعض آیات کے اندر تو ایسا ہوتا ہے اللہ آ جاتا ہے، بعض آیات کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو جیسے جواب دے دیا رسول، اور بعض آیات کے اندر غور کریں گے تو سوال کا جواب اسی کے اندر موجود ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ بڑی معروف آیت پیش کرتے ہیں، ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. آگے کیا ہے؟ ان اللہ علیم خبیر. اب اس آیت کو بنیاد بنا کر یہ پیش کرتے ہیں اکثر. ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. وینزل الغیث، بارش کب آئے گی اس کے علم اللہ کے پاس ہے. ویعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کے علم اللہ کے پاس ہے. ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ کل آپ نے کیا کرنا ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نے پتہ موت کہاں آئے گی. کہتے ہیں یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے. یہ سب سے بڑا ان کا سوال ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ سورہ لقمان ہے، یہ سورہ مکی ہے، مدنی نہیں ہے. تو پہلے میں نے بتا دیا کہ مکی آیات جو ہیں وہ منسوخ ہے، مدنی ان کے لیے ناسخ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں ذرا تھوڑا سا غور کریں. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا، تم نے غور کیا آخر میں 2 لفظ ہیں، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. 2 لفظ آ گئے. علیم کا معنی جاننے والا، تو جو جانتا ہے وہ خبر بھی تو رکھتا ہے، تو خبیر کیوں آ گیا یہاں لفظ آ گیا؟ 2 لفظ لانے کی کیا حکمت تھی؟ علیم علم والا جانتا ہے تو خبیر کیوں آیا؟ فرمایا علیم کا معنی جاننے والا، خبیر کا معنی صفت مشبہ خبر دینے والا. معنی یہ ہے اللہ جانتا بھی ہے، اللہ خبر دیتا بھی ہے. تو کس کو دیتا ہے؟ وہ میرے مصطفیٰ کریم کو دیتا ہے. تو جواب تو اسی کے اندر موجود ہے، ادھر ادھر سے جواب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا جواب اس آیت کے اندر کیا ہے؟ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. اہل علم جانتے ہیں عربی کے اندر لفظ بولا جاتا ہے درا یدری درایتن. درایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے علم قطعی، ایک ہوتا ہے اٹکل پچو، ٹیوے لگانا. درا یدری درایت کا معنی ہوتا ہے اٹکل پچو سے جاننا، ٹیوے لگا. جیسے یہ نجومی ٹیوے لگاتا ہے، کل بارش آئے گی فلاں دن فلاں کا لگاتے ہیں کہ نہیں. اب یہ ٹیوا ہے، ٹھیک ہو جاتا بھی ٹھیک ہے، غلط ہو جاتا بھی. فرمایا تمہیں پتہ ہے میرا نبی نجومی نہیں ہے کہ ٹیوے لگا کے تمہیں بتا دے. میرا نبی نجومی نہیں ہے کہ ٹیوے لگا کے تمہیں بتا دے. میرے نبی کا جو علم ہے ان اتبع الا ما یوحی الی، وحی کے ذریعے سے آتا ہے. میرے محبوب کا علم علم قطعی ہے، علم ظنی نہیں ہے. تو درایت کی نفی ہے، علم کی نفی نہیں ہے. علم اور ہوتا ہے، نفی اور ہوتی ہے. 2 جواب اس آیت کے. تیسرا ان اللہ عندہ لفظ آیا. عندہ یہ ظرف ہے، عندہ یہ بتاتا ہی نہیں ہے کہ چیز کی نفی ہے. عندہ صرف ثبوت کے لیے آتا ہے. مثلا قرآن پاک میں آتا ہے واللہ عندہ حسن ثواب، اللہ کے پاس حسن ثواب ہے. تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کو ثواب کی ضرورت ہے؟ اس کے پاس کیوں ہے بھائی؟ جب اللہ کو تو ثواب کی ضرورت ہی نہیں ہے. فرمایا واللہ عندہ حسن ثواب، اللہ کے پاس حسن ثواب ہے. معنی کیا ہے؟ یہ سارا خزانہ میرا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، فرمایا یہ خزانہ میرا ہے لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں تو جانتا ہوں یہ میں نے مصطفیٰ کریم کے لیے رکھا ہوا ہے. تو جب اس آیت میں غور کریں تو 3 طریقوں سے جواب اسی آیت کے اندر موجود ہے. اس لیے قرآن مقدس کے ایک ایک لفظ کے اندر اللہ کریم نے یہ حکمت رکھی ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. اب اس کے بعد کیا خیال ہے اگر کسی طریقے سے یہ جھگڑا جو ہے یہ ختم بھی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ ایک سوال میں، آپ تو بعد میں سوال کریں گے نا، میں آپ سے پہلے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں چھوٹا سا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے حکم دیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے پیارے محبوب کریم علیہ السلام، آپ جہاد کریں کن کے ساتھ؟ کافروں کے ساتھ بھی، منافقین کے ساتھ بھی، اور ان پر سختی کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 63 سال ہے. 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت کی. مکہ میں جہاد فرض نہیں تھا، مدینہ میں فرض ہوا. اچھا اہل علم حضرات تشریف فرمائیں، مجھے کوئی بتا سکتا ہے حضور علیہ السلام نے کافروں کے ساتھ تو جہاد کیا، منافقین کے ساتھ جہاد نہیں کیا؟ اگر کسی کے ذہن میں کوئی آیت یا کوئی روایت ہے تو مجھے بتائے. جبکہ حکم تو دونوں کے بارے میں نا، جاہد الکفار والمنافقین، کافروں سے بھی جہاد کرو، منافقین سے بھی جہاد کرو. تو منافقین کے ساتھ آقا کے وسلم نے جہاد کیا ہے. اگر کسی صاحب علم، مجھے تو روایت نہیں ملی ہے، میں انکار نہیں کرتا، مجھے کوئی بتا دے میں فوراً مان لیتا ہوں، میں ضدی مولوی نہیں ہوں، فوراً بتا دوں. لیکن کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کے ساتھ جہاد کیوں نہیں کیا؟ اس بارے میں ذرا تھوڑا سا یہ میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. وجہ کیا تھی؟ علماء نے لکھا، تفاسیر میں موجود ہے کہ چونکہ منافق بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، بظاہر
اب ظاہر ہے کافر تو ان کو مومن ہی سمجھتے تھے کیونکہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے. اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم ان منافقین کے ساتھ کریں جہاد، ان کو کریں قتل، تو یہ اعتراض کریں گے، ان کو موقع مل جائے گا میاں مسلمان تو خود آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. یہ فلسفہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ موضوع سے ہٹ کر میرا اپنا سبق ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیال فرمایا کہ اگر ہم ان کے خلاف تلوار اٹھائیں، ان کے خلاف جہاد کریں، تو مشرکین کو، کفار کو موقع مل جائے گا بات کرنے کا. جی مسلمان تو آپس سے لڑی ہوں دے رہے، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کر رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے اس سوال سے بچنے کے لیے، ان لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے منافقین کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی ہے. تو اب کیا خیال ہے، آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آج جب ہم مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو کیا کافر کچھ نہیں کہتے ہمیں؟ اب میرے حضور کی اس حکمت کو سمجھیے. اس کا مطلب ہے میرے آقا کریم کو امت کا اتحاد کتنا عزیز تھا. آپ اس کو سوچیے ذرا غور فکر کے. پچھلے دنوں میں حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی خان وادے سے کوئی شہزادے ہیں، وہ فریق مخالف کے مدرسے میں چلے گئے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، تو میرے پاس اخبار موجود ہے جس میں نے وہ محفوظ رکھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ دیکھو ہم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، لیکن کافر ہمیں مسلمان سمجھ کے مار رہے ہیں. ان کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ اس کا تعلق فلاں فرقے سے فلاں فرقے سے، بس وہ تو جانتا ہے یہ کلمہ پڑھنے والا ہے. تو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بڑا کام نہیں کیا جہاد والا منافقین کے ساتھ تاکہ کہیں امت کا شیرازہ بکھر نہ جائے، امت کے اندر کہیں انتشار پیدا نہ ہو جائے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم مصلی رسول کے وارث ہیں، ہم بھی امت کا شیرازہ بکھیرنے کی بجائے اس کو کہیں اکٹھا کرنے کی کوشش کر لیں، اس کو جوڑنے کی کوشش کر لیں. تو کیسے جوڑیں گے؟ اب اسی مسئلے کو لے لیجیے، میں اس کا حل کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو آمنا وسط کرنا ہے، تو میں ایک طالب علم بات سمجھ آئے. کیا ہم جب علم غیب کا اس بات کرتے ہیں، فریق مخالف نفی کرتا ہے، تو کیا ان کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اجتماع نقیزین ہو سکتا ہے؟ تمام مناطق کا کہتے ہیں، سب کا اتفاق ہے اجتماع نقیزین موال ہے، ارتفاع نقیزین موال ہے، پڑھتے رہتے ہیں کہ نہیں پڑھتے رہتے؟ تو کیسے اکٹھا ہوگا؟ آئیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کے ہماری جماعت کے بڑے عظیم بزرگ ماضی قریب میں گزرے ہیں، مفتی غلام سرور قادری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، لاہور کے اندر ان کا ادارہ ہے، مثال فرما گئے. ایک مرتبہ فریق مخالف کے ایک عالم کے پاس گئے، اسی مسئلے پہ بحث ہو گئی. تو انہوں نے کہا جی تمہارا اور ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا. کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب یہ لفظ ذرا علمی سے ہیں، آپ تو سمجھ جائیں گے، تو شاید میں وضاحت کر دوں گا. انہوں نے کہا دیکھو تم ہو ایجاب کلی کے قائل، تم ہو ایجاب کلی کے قائل، اور ہم ہیں سلب کلی کے قائل. ایجاب کلی، سلب کلی، ان میں تناقض ہے، اجتماع نقیزین محال ہے، لہذا ہمارا اور آپ کا اتحاد نہیں ہو سکتا. سوال آ گیا سمجھ میں؟ ہماری جماعت کے بڑے عظیم مقتدر عالم دین مفتی غلام سرور قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمانے لگے بھائی آپ کو پھر منطق اچھی نہیں آتی، پوری نہیں آتی، کمزور ہے آپ کی منطق. فرمایا جہاں آپ نے یہ پڑھا اجتماع نقیزین محال ہے، وہاں آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ تناقض کے تحقق کے لیے 8 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. مرکات سے لے کر آخر تک چلے جائیں، تناقض کے تحقق کے لیے 8 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. اگر ایک بھی شرط مفقود ہو جائے تو تناقض متحقق ہو سکتا ہے. کہہ ہے تو کہا پھر ایسا کر لیتے ہیں، ہم بذات سلب کلی کے قائل ہیں، بالعطا ایجاب کلی کے قائل ہیں. بذات اور بالعطا کے اندر جب فرق آ جائے گا تو اتحاد ہو سکتا ہے. بڑی آسان سی بات ہے، وہ خاموش ہو گیا، اللہ جواب ہو گیا. تو بھائی ان مسئلوں کو حل کرنا ہو تو اس کا حل موجود ہے، لیکن شرط یہ ہے ہم اپنے فرقے کی اینک اتار کر، تعصب کو بالائے طاق رکھ کر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی محبت کو سامنے رکھ کر مل بیٹھ کے غور کرنے کی کوشش کریں تو یہ تناقض، یہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے. یا اس کا ایک اور حل طریقہ میں کرنا چاہتا ہوں. میں اورے والا میں تھا تو چیجا وطنی میں فریق مخالف کے ایک معتدل عالم تھے، اب وہ فوت ہو گئے. ان کے ساتھ ہمارے ایک ساتھی کا مناظرہ ہوا، مکالمہ ہوا، میں بھی اس میں شریک تھا. تو بند کمرے کے اندر ہوا، 5 آدمی تھے. تو اس میں شرط یہ طے ہوئی تھی کہ یہ دونوں فریق گفتگو کریں گے، ان کے علاوہ تم میں سے کوئی بول نہیں سکتا، معاونت کر سکتا ہے لیکن بول نہیں سکتا. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ کو تقریباً 1.5 گھنٹے کے قریب گفتگو چلتی رہی، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. کنارے میں 1.5 گھنٹے کے بعد تھوڑا سا وقفہ ہوا، چائے وغیرہ پی لیں، پھر بعد تو جب دوبارہ شروع کرنے لگے تو میں نے بحیثیت طالب علم عرض کی، میں نے کہا حضرت گفتگو تو آپ نے کرنی ہے، ہماری شرط ہے، ہم اس پہ قائم ہیں،
لیکن اگر آپ اور یہ فریق مجھے اجازت دے دے، میں آپ سے 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ اپنی بحث آگے لے دیں۔ ان کا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی میں اجازت دیتا ہوں، آپ اپنے ساتھی سے پوچھ لیں۔ میں نے کہا یہ تمہارے ساتھی مان جائیں گے؟ تو انہوں نے مجھے اجازت عطا فرما دی دونوں فریقوں نے کہ بھئی آپ گفتگو کریں۔ تو میں نے اس مولانا صاحب سے پوچھا بڑے پیار سے، میں نے کہا جی علم غیب کا ہمارا جھگڑا چل رہا ہے، گھنٹہ ڈیڑھ ہو گیا، وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں، تم اپنے دلائل دے رہے ہو، کئی بات کنارے لگتی نظر نہیں آتی۔ میں نے کہا میں آپ سے 2-4 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، اجازت فرمائیں گے؟ کہنا میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ لفظ ہے ہمارے پاس دو، ایک ہے علم اور ایک ہے غیب۔ جھگڑا تو غیب پر ہے۔ میں نے کہا لفظ غیب کو ہٹا دو، باقی کیا بچ گیا؟ علم۔ میں نے کہا اب یہ بتاؤ حضور علیہ السلام کے پاس علم تھا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اب کون کیا کہ نہیں، کیونکہ نبی ہو علم نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس نے کہا علم ہے۔ میں نے کہا ایک مسئلہ اتفاق ہو گیا، نبی کے پاس علم ہے۔ اب اگلا رہا نبی کے پاس کتنا علم ہے، یہ دوسرا جملہ ہے۔ میں نے کہا بتائیے، اس نے کہا کہ ہم اتنا مانتے ہیں جتنا اللہ نے دیا۔ ٹھیک ہے، ہم اتنا مانتے ہیں جتنا اللہ نے دیا۔ میں نے کہا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، ہم بھی بحمدہ تعالیٰ اتنا ہی مانتے ہیں جتنا اللہ نے دیا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نبی کو پڑھا ہی نہیں سکتا۔ 2 باتوں پہ اتفاق ہو گیا، نبی کے پاس علم بھی ہے، ایک بات۔ نمبر 2 کتنا علم ہے؟ جتنا اللہ نے دیا اتنا ہے۔ 2 باتیں ہوگی۔ میں نے کہا تیسرا سوال یہ اللہ نے کتنا دیا؟ اللہ نے علم کتنا دیا یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اب وہ تھوڑا سا سوچ میں پڑ گیا، کیا بتائیں؟ کہنے لگے اس حوالے سے تو کوئی ہمارے پاس تھرمامیٹر نہیں ہے، کیسے چیک کریں؟ میں نے کہا میں عرض کرتا ہوں، میری بات آپ سن لیں۔ میں نے کہا ذرا یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں قرآن پاک کا علم حضور علیہ السلام کے پاس ہے یا نہیں؟ کہنے لگے ہے۔ میں نے کہا علم ہے، اس پہ بھی اتفاق ہے، جتنا اللہ نے دیا ہم بھی اتنا مانتے، اس پر بھی اتفاق ہے۔ اب اگلا سوال کیا تھا؟ قرآن پاک کا علم حضور علیہ السلام کے پاس ہے یا نہیں؟ کہنے لگے ہے۔ میں نے کہا باقی چوتھا سوال یہ قرآن پاک میں کتنا علم ہے؟ اب میں نے کہا میں آیتیں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی شے کا علم قرآن موجود ہے، آیتیں لکھی ہوئی۔ بلا رتب بلا یابس الا فی کتاب مبین، ہر تر اور خوش چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ وتبیان لکل شے، ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ وتفصیل لکل شے، ہر شے کی تفصیل قرآن۔ میں نے 6-7 آیتیں پڑھ دی۔ میں نے کہا قرآن نے دعویٰ یہ کیا ہر تر اور خوش چیز، ہر چھوٹی اور بڑی چیز کا علم قرآن میں ہے، کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن میں نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کہنے لگے بالکل ٹھیک۔ میں نے کہا علم ہے، اس پر بھی اتفاق ہو گیا، کتنا ہے؟ جتنا اللہ نے دیا، اس پر بھی اتفاق ہو گیا۔ ہر چیز کا علم قرآن میں ہے، اس پر بھی اتفاق ہو گیا۔ اور حضور قرآن کو جانتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہر چیز کا علم قرآن میں ہے۔ جب حضور قرآن کو جانتے ہیں ہر چیز کو جانتے ہیں۔ بات آگے سن۔ میں نے کہا ہم لفظ غیب ہٹا دیتے ہیں، یوں کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کا علم جانتے ہیں۔ بتا جی، میں نے کہا غیب پہ جھگڑا ہے نا تو ہم لفظ کو آگے پیچھے کر دیتے۔ آؤ میں نے کہا اتفاق کر لیتے، اتحاد کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی ہم تو الحمدللہ جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے نہیں ہیں، آؤ اتفاق کریں۔ میں نے کہا لفظ غیب ہٹا دیتے، آپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، یوں عقیدہ رکھ لیں ہر چیز کا علم قرآن میں ہے اور قرآن کا علم حضور کے پاس ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا ہر چیز کا علم میرے حضور کے پاس ہے۔ اب عقیدہ یہ رکھے حضور ہر چیز کو جانتے ہیں۔ بات آگے سمجھ میں نے کہا میں بھی لکھ کے دے تو آپ بھی لکھ کے دے دیں۔ اب اس نے کہا جی اچھا مجھے نا پہلے اپنی جماعت سے پوچھنے دیں۔ میں نے کہا بھی دیکھیں میں تو ایک بالکل ادنا سا طالب ہوں، آپ بڑے بزرگ عالم دین ہیں، مجھے بھی معلوم نہیں میری جماعت میری سپورٹ کرے گی کہ نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ بحیثیت طالب لکھ کے دیتا ہوں، آپ بھی لکھ کے دیں۔ نہیں جی ہمیں مشورہ کر لینے دیجیے، فلاں سے مشورہ کریں گے جی۔ میں نے کہا نہیں، اب فیصلہ کریں، جب آپ نے یہ بات مان لی ہے اور اس کو تسلیم کر لی تو میں بھی لکھ کے دیتا بھی لکھ، لیکن وہ ضد پہ اڑ گیا، اس نے لکھ کے نہ دیا۔ تو میں نے کہا بھائی بات ہے اصل میں تعصب کی ہے۔ اب یہ آپ کا دل مان رہا ہے جو 5 باتوں میں ہم نے اتفاق کیا یہ ثابت ہے، تو جب یہ ثابت ہے تو ہر چیز کا علم آ گیا۔ تو میں نے کہا غیب تو الٹا تھوڑا علم ہے، ہر چیز میں تو غیب بھی آتا ہے، حاضر کا علم بھی آ جاتا ہے۔ تو تم میں نے کہا محدود میں جھگڑا کرتے ہو، یہ تو غیر محدود آ جاتا ہے۔ میں نے کہا تو اس لیے اصل میں جب ہم یہ کوشش کریں تعصب کی اینک اتار دیں، مسلکی فرقہ واریت کو بالائے طاق رکھ دیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف علم
وہ کمال کا علم ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس کا علم میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس نہ ہو۔ یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، جس کو ہم بحمدہ تعالیٰ قرآن مقدس کی روشنی میں نے عرض کیا، ابھی میں نے ایسے تھوڑی پڑھی ہیں، اوپر لکھی ہوئی ہیں، تو قرآن مقدس کی بہت سی کم آیات میں نے گفتگو کی ہے، اس لیے ہم اہل سنت یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا علم میرے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرما دیا تھا۔ یہ جو ابھی میں ایت پڑھ رہا تھا نا، حضور تاجدار بول رہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث، میرے مرید میں وہ واقعہ لکھا، دیکھیں فریق مخالف کے ایک مولانا گئے تو انہوں نے یہ سوال کیا، یہ جو علوم خمسہ 5 چیزوں کا علم ہے، حضور کے پاس ان کا علم ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا ہے۔ اب اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، کہا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت۔ قرآن کہتا نہیں۔ حضور تاجدار گول سرکار ایک چھوٹا سا سوال فرمائے، بھائی آپ کا اس آیت پر ایمان ہے؟ آپ کا اس آیت پر ایمان ہے؟ اس نے کہا بالکل ہے۔ فرمایا ایمان نام ہے تصدیق کا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تصدیق کا۔ اور آپ بتا دیں تصدیق کی قسمیں کتنی ہیں، مقبول کتنی ہیں، مردود کتنی ہے، اور آپ میں کون سی پائی جاتی ہے؟ یہ میرے مرید میں سارا سوال لکھا ہوا ہے۔ اس آیت پر آپ کا ایمان ہے؟ اس نے کہا ہے۔ فرمایا ایمان نام ہے تصدیق کا۔ تصدیق کی کل قسمیں کتنی ہیں، ان میں سے مقبول کتنی ہے، مردود کتنی ہے، اور آپ کے اندر کون سی پائی جاتی ہے؟ وہ اسی میں لگ گیا۔ فرمایا تجھے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے، تو اس آیت کا ترجمہ جانتا ہے؟ تو اس لیے قرآن مقدس کا ترجمہ سمجھنے کے لیے کسی عاشق رسول کے سامنے دو زانوئے تلمس طے کرنا پڑتا ہے۔ علی کے دروازے پہ جائیں یا میرے علی کے دروازے پہ جائیں، تب قرآن آئے گا۔ میرے علی کے دروازے پہ جائیں یا علی کے دروازے پہ، علی کے دروازے پہ نہیں جائیں گے تب بھی قرآن نہیں آتا ہے۔ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا القرآن مع علی، علی مع قرآن۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے میرے علی اور علی کے دروازے پہ جانا پڑے گا، پھر جا کے قرآن سمجھ آتا ہے۔ اس لیے قرآن مقدس کی جو آیات میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے، اختصار کے ساتھ میں نے ان کی توضیح کی ہے۔ دعا کرے اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں جیسے ہوا تو حکم سوالات، پہلے نمبر پر اس موضوع کے متعلقہ سوالات ہیں، اور